رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ طاہرہ اپنے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ اپنے شوہر ریحان کے لیے خاص طور پر مزیدار کوفتے بنائے گی۔ گوشت وہ صبح ہی بازار سے لا چکی تھی۔ کچن میں چھری کی آواز گونج رہی تھی جب اچانک کھڑکی پر زور سے کوئی چیز ٹکرائی۔ وہ چونک گئی مگر نظر انداز کر کے دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ گوشت کو باریک پیس کر اس نے مسالے ملائے اور گول گول کوفتے بنانے لگی۔ لیکن جیسے ہی اس نے پہلا کوفتہ بنایا اسے لگا جیسے وہ کچھ ہل رہا ہو۔ اس نے چونک کر غور سے دیکھا مگر وہ عام گوشت کا ٹکڑا لگا۔ اس نے خود کو وہم سمجھ کر نظر انداز کیا اور باقی کوفتے بھی بنا لیے۔ جب وہ کوفتے تلنے لگی تو گرم تیل میں ڈالنے کے ساتھ ہی اچانک ایک خوفناک چیخ گونجی۔ وہ دہشت سے پیچھے ہٹ گئی۔ کوفتے کڑاہی میں اچھل رہے تھے جیسے کسی نے انہیں زندگی بخش دی ہو۔ پھر ایک کوفتہ آہستہ آہستہ تیل سے باہر آ گیا اور زمین پر گر گیا۔ طاہرہ کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھیں۔ اس نے دیکھا وہ کوفتے دھیرے دھیرے اس کی طرف رینگ رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کچن کے کونے میں دبک گئی۔ کوفتے کی سرخ رنگت اب اور بھی گہری ہو چکی تھی جیسے گوشت نہیں خون سے بنا ہو۔ پھر ایک اور کوفتہ کڑاہی سے باہر آیا اور پھر دوسرا۔ سب کے سب فرش پر گرنے لگے اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک کھڑکی زور سے کھلی اور ایک سیاہ سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ کسی انسان جیسا تھا مگر اس کا چہرہ گوشت کے لوتھڑوں سے بنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ہلکی سی سرگوشی میں بولا، یہ گوشت میرا تھا، تو نے اسے کیوں چھوا؟ طاہرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں گھٹ گئی۔ پھر اچانک وہی کوفتے اچھل کر اس کے چہرے سے چپٹ گئے۔ ریحان جب رات گھر آیا تو پورا کچن خون سے بھرا ہوا تھا۔ فرش پر جلی ہوئی کوفتوں کے درمیان طاہرہ کی بے جان لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے کسی نے نوچ کھایا ہو اور کچن کی دیوار پر خون سے لکھا تھا، گوشت ہمیشہ بھوکے کا ہوتا ہے۔ بہت خوف زدہ خونی کوفتوں کی کہانی کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اچھی ریئل سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔